مولانا صاحب کی بھی اوپینین تھی، ہماری بھی اوپینین تھی کہ تھوڑا ہم سلو پیس پہ چلیں تاکہ ایک دوسرے کو ہضم کیا جائے. جو ہمارا متفقہ موقف ہے کہ ملک میں اس وقت آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہماری جدوجہد آئین کی بالادستی کے لیے. اب معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے ہفتے کوئی فائنل ملاقات ہونے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہمارے رابطے ہیں اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہماری ملاقات ہو جائے گی. اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کو چیلنجز درپیش ہے اور اس وقت جو ملک میں ایک بحرانی کیفیت ہے، ملک جو ہے نا وہ انتہائی ایک عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی بیٹھے جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جس کی اس الیکشن کے اوپر تحفظات ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو صحیح معنی قانون کی حکمرانی کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن اسد قیصر صاحب، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بالکل اصولی موقف ہے اور میرا خیال ہے ہر شخص کا یہ ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا موقف اور مولانا فضل الرحمان کا موقف تقریباً ایک ہی ہے الیکشن کے حوالے سے. تو آخر کیا امر مانے ہے کہ آپ تیزی سے ان معاملات کو طے نہیں کر پا رہے؟ کیا کوئی ٹف بارگین ہے آپ سے مولانا مانگ رہے ہیں، یا آپ مولانا سے کچھ ایسا مانگ رہے ہیں جو وہ نہیں دینا چاہ رہے؟ نہیں، نہ مولانا صاحب نے کچھ مانگا ہے نہ ہم نے کچھ مانگا ہے. اور اس میں ہمارا جو صرف ایک ہمارا آپس میں جو مشاورت ہوئی تھی، اس میں ایک بہت بات یہ تھی کہ چونکہ ہمارے آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے ہیں اور سخت موقف رہا ہے، اور مطلب اس کو جل کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی اس طرح کریں گے تو آپ کے ورکر کے اندر جو ہے نا ایکسپٹیو نہیں ہوتی اور پھر چیزیں جو ہے نا مس مینج ہوتی ہے. تو اس لیے مولانا صاحب کی بھی اوپینین تھی، ہماری بھی اوپینین تھی کہ تھوڑا ہم سلو پیس پہ چلیں تاکہ ایک دوسرے کو ہضم کیا جائے. جو ہمارا متفقہ موقف ہے کہ ملک میں اس وقت آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہماری جدوجہد آئین کی بالادستی کے لیے. لیکن اسد بھائی، ایک بات تو یہ سامنے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اسٹیبلشمنٹ سے ماضی میں تعلقات رہے ہیں، پی ڈی ایم کا وہ حصہ رہے ہیں. کیا آپ کو ایسا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم دوبارہ بھی تشکیل پا سکتی ہے اور مولانا جو ہے وہ آپ سے ڈیل کا تاثر دے کے ادھر سے بہتر ڈیل حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو اس کے اوپر جو ہے نا جو ہماری اس کے ساتھ ڈسکشن رہی ہے، یعنی پی ڈی ایم نے اس کے ساتھ جو کیا اور جس طرح اس کے ساتھ میاں صاحب نے کیا ہے، تو وہ خود جب بتائیں گے تو وہ کر سکیں گے. کیونکہ اگر میاں صاحب اس وقت گھوم پھر رہا ہے، ان کی حکومت ہے، تو اس میں مولانا صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں. لیکن ایک تو اس کی مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر پھر سے اعتماد کریں گے. بہرحال مولانا صاحب کا جو میں نے سنا ہے، جو اس کا ختمی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ بس اس طرح یہ ملک نہیں چلتا. تو مخصوص نشستوں کے معاملے پہ عدالت میں جو کیس چل رہا ہے، چلیے اس پہ آپ کی توقع تو ظاہر ہے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس کی نشستیں ملیں. بائی دا وے، آپ کے کاغذات نے بڑا مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے، وہ ایک قانونی نقطہ بن کے سامنے آ گئے. لیکن یہ مسئلہ وہاں پر مولانا نے بالکل الگ موقف اختیار کیا ان کے وکیل نے، اور انہوں نے وہ ان نشستوں پہ اصرار کیا کہ انہیں ملنی چاہیے. ہم نے ٹیک اف کیا ہے. اچھا، ہم نے مولانا سے ٹیک اف کیا ہے، ہم نے اپنے کنسرن بتائے ہیں. تو بہرحال چونکہ ہر پارٹی کی اپنی، میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو ابھی تو ہمارا کوئی الائنس ہوا بھی نہیں ہے، ابھی تو ہمارے رابطے ہیں. ہم ابھی تک تو پابند نہیں ہے، کوئی کسی ایگریمنٹ کی پابند تو نہیں ہے، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن ڈیولپ ہو رہا ہے. اچھا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتر مفاد میں یہ ورکنگ ریلیشن جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ منطقی انداز. اچھا حبیب صاحب، ایک اور مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ غیر جانبداری کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سے متعلق مقدمات کی سماعت نہ کریں. مجھے اس خط پہ حیرت نہیں ہوئی، حیرت اس بات پہ کہ اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی. بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
جب چیف جسٹس نہیں تھے اور صرف عدالت کے جج تھے، یعنی عدالت کے جج اور محترم جج تھے، تو اس وقت عمران خان کی حکومت کی طرف سے ایک ریفرنس ان کے خلاف آیا تھا، اگرچہ وہ ریفرنس پہ نتیجہ تو حکومت کے حق میں نہیں نکلا تھا، لیکن اس نے اتنی بدمزگی پیدا کر دی تھی سسٹم کے اندر کہ خود جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھ کے صدر صاحب کے بھی مانگنے شروع کر دیے اثاثے، اور ان سے منسوب ایسی باتیں بھی آنا شروع ہو گئی کہ وزیر اعظم بھی اپنے اثاثے دکھائیں، انہوں نے فلاں اثاثہ نہیں دکھایا۔ پھر ایک موقع آیا کہ خود جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک موقع پہ آ کے گواہ بن گئے، یعنی جب بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ کاغذات دکھانے کی کوشش کی جو حکومت کے خلاف جاتے تھے، تو اس پہ پھر جسٹس گلزار احمد نے باقاعدہ طور پر حکم نامے کا حصہ بنا دیا اس کمنٹ کو کہ آپ وزیر اعظم سے متعلق، یعنی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے متعلق مقدمے نہ سنیں۔ تو جب یہ ایک فضا موجود تھی تو اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو ان کی رائے تھی عمران خان صاحب نے، اس کا اظہار کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگا دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ، میرا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے وہ اس رائے کے حامل تھے، اور انہوں نے اپنی پارٹی اور اپنی رائے کو آج وائس کر دیا ہے، اس کو آواز دے دی ہے۔ تو اس کے کیا دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو سکے گا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا اور اس نے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان لیا تو نہیں، ایکچولی تو فیصلہ تو کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اس کی توثیق ہو گئی سپریم کورٹ میں جا کے، اور اس فیصلے سے پیدا پڑنے والے پیچ ہیں جو جس سے آج بھی عدالت نبرد آزما ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سامنے سنی اتحاد کونسل ہے یا پی ٹی آئی ہے۔ کل امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید مخصوص نشستوں کا، آج مشاورت بھی ہوئی ہے ججز کی۔ جی تو بالکل، تو اس فیصلے سے اتنے پیچ پڑے ہیں کہ وہ اب تک کھل نہیں رہے، تو لہٰذا اس کے بعد کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ استحقاق ہوگا یا اس کی یہ رائے بن سکتی ہے کہ جج صاحب یا فلاں جج صاحب اگر ہمارے مقدمات سے دور رہیں تو ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ایسا کہنا کچھ زیادہ نامناسب بات بھی نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے اسمبلی کے فلور پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ری الیکشن ہونا چاہیے اور ایسا الیکشن ہو جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو۔ کم و بیش ایسے ہی الفاظ آج خان صاحب نے بھی استعمال کیے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو بہت بڑی رعایت دے دی ہے اپنے اس بیان سے۔ اچھا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ہونا چاہیے تو یہ تو اس سے بڑی رعایت تو اس موجودہ سیٹ اپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ تو بنیادی طور پر فارم 47 کے زور پر تشکیل دیا گیا ہے۔ فارم 45 تو اس فارم 47 کو سپورٹ ہی نہیں کرتا جس پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اگر اس بیان کا مطلب یوں لیا جائے کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے اور نئے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کی کسی بھی مداخلت کا راستہ بند ہونا چاہیے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو رعایت اس طرح دی ہے کہ ان کا تو مینڈیٹ سیدھا سیدھا چرایا گیا ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تو اگر یعنی اس پہ تو چرانا تو شاید چھوٹا لفظ ہے، اس سے بھی کچھ بڑا کام کیا گیا ہے۔ تو جب اپنے مینڈیٹ کے چرائے، جی آپ یوں کہہ سکتے ہیں، تو مینڈیٹ چرائے جانے کی اگر معافی دے سکتے ہیں عمران خان صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سسٹم کے لیے بہت بڑی رعایت ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرائط لاگو ہوں گی، آپ اس سے فوری طور پہ کوئی مطلب تو اخذ نہیں کر سکتے کہ واقعی پی ٹی آئی نے اپنا موقف بدل کے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اس کی بجائے نئے الیکشن کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ یہ ایسی بات تو ابھی فوری طور پہ تو نہیں کہی جا سکتی۔